الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک اللہ کی فکر دنیا کی تمام فکروں سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ آخرت کی فکر دنیا کی تمام فکروں سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے اور آخرت کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کتنا پریشان ہے۔ ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، کیا امیر کیا غریب، ہر شخص اپنے دکھ بیان کرتا پھرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کے ذکر کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ دنیا فتنوں کی آماجگاہ ہے، یہاں پر بہت سے فتنے برپا ہوتے رہتے ہیں، انسانوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر دنیا کی جو سب سے پاکیزہ جگہیں ہیں اور دنیا کے جو سب سے پاکیزہ گھر ہیں، ان کو آباد کرنا اور ان میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دنیاوی الجھنوں سے نجات پانا چاہتے ہیں اور دنیا کی فکروں سے ہم نجات پانا چاہتے ہیں اور سکون والی زندگی ہم چاہتے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی سکون دے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں بھی سکون دے، تو ہمیں اس دنیا کی جو سب سے پاکیزہ جگہیں ہیں، اس دنیا کے جو سب سے پاکیزہ گھر ہیں، ان کو آباد کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العالمین کی زمینوں میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اس کی مسجدیں ہیں، کیونکہ مسجدوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے، ایک اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، توحید کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے۔ مسجدوں میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم مسجد کے اندر بیٹھ کر مدارسہ کرتی ہے، یعنی دین کی کوئی بات سیکھتی ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت پہ درس ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، قرآن کریم سیکھا جاتا ہے، قرآن کریم سکھایا جاتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفتہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے سایہ فگن ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کا سکون نازل ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کو سیکھتے سکھلاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر ان لوگوں کے درمیان کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کا ذکر جو مسجدوں میں ذکر و اذکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین فرشتوں میں کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس شخص کے اعمال اس کو پیچھے کر دیں، اس کو پیچھے دھکیل دیں، گڈھے میں ڈال دیں، تو اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس دنیا میں رہ کر اگر اللہ رب العالمین کی عبادت نہ ہو، اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد نہ کیا جائے، اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار نہ کیا جائے، تو زندگی ہم سمجھ لیں کہ شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر ہم چاہے جتنے اعلیٰ خاندان کے ہوں، ہمارا حسب و نسب کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہم پیچھے ہو جائیں گے، اور ایک وہ شخص جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کر کے، اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے، اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، اللہ رب العالمین کے کلام کو یاد کر کے، اور اللہ رب العالمین کے دین کے مسائل کو یاد کر کے، وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ آگے نکل جائے گا، جو اپنے باپ دادا سے مسلمان بنا چلا آ رہا تھا، لیکن اس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا۔ اور ایک وہ شخص جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، وہ ذکر و اذکار کر کے، اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، وہ بہت آگے نکل گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اس کی مسجدیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے بری جگہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بازار ہیں، کیونکہ بازاروں میں بے ایمانی ہوتی ہے، بازاروں میں فراڈ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ضرورت نہیں ہے، ضرورت کی وجہ سے اگر بازار میں نہیں جایا گیا ہے، یوں ہی اگر کوئی بازار گیا ہے تو یقیناً وہ بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، اور نہ جانے کن کن باتوں پر تبصرے ہوں گے، انسان گنہگار ہوگا۔ اور جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ سارے کام وہاں پر ہوتے ہیں، مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہاں پہ چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بازار ہیں یہ ابغض البلاد ہیں، بازاروں میں اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، اور نظروں کی حفاظت نہیں ہو پاتی، اور نہ جانے کیا کیا کام مسجد کے اندر ہوتے، بازاروں کے اندر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہیں جو ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہیں، لہذا بازاروں کو آباد نہ کر کے اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ رب العالمین نے اپنے گھروں میں اس بات کا حکم دے رکھا ہے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ رب العالمین کا نام بلند کیا جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اللہ رب العالمین کے گھروں میں بیٹھ کر، اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کر کے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی دنوں رات تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ایسے لوگوں کی صفت بیان فرمائی کہ مسجدوں کو آباد کون لوگ کرتے ہیں، اور مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا
ذکر کون لوگ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تجارت ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارت کبھی بھی اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتی۔ وہ بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کی یہ خرید و فروخت ان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے کبھی بھی مشغول نہیں کرتی ہے۔ ان کی یہ خرید و فروخت کبھی بھی ان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ خرید و فروخت میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کا مؤذن اور اللہ کا مؤذن جب ان کو مسجد میں بلاتا ہے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جب ندا لگاتا ہے تو یہ لوگ مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کے لیے نماز ضرور ادا کرتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃِ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ نکالنے سے بھی ان کو یہ چیز غافل نہیں کرتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃِ، اللہ آگے فرماتا ہے يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ لوگ ڈرتے ہیں ایسے دن سے کہ جس دن انسان کے دلوں کا اور انسان کی نگاہوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ الٹ پلٹ رہے ہوں گے، دلوں کے حال بدل جائیں گے، انسان کی نگاہوں کے حال بدل جائیں گے، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل بالکل ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ بھاگ دوڑ کا دور ہے، دنیا کی جگہیں آباد ہیں، دنیا کی جگہوں کو ہم آباد کرتے ہیں، اور اگر ہمیں خالی نظر آتی ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہمیں خالی نظر آتی ہیں۔ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لیں گنے چنے لوگ کہ جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے وہ لوگ مسجد میں جماعت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اکثر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہوگا؟ کیا ہمیں سکون ملے گا؟ کیا ہمیں اطمینان ملے گا جب ہماری حالت یہ ہو جائے کہ بازاریں آباد ہوں، میلے آباد ہوں، دنیا کے دوسرے جو گھومنے کے مناظر ہیں وہ آباد ہوں، اور اللہ رب العالمین کی مسجدیں خالی ہوں؟ کہ جن مسجدوں کے بارے میں اور جن گھروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ یہ جگہیں جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہیں وہ اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں ذکر و اذکار اور اللہ رب العالمین کی مسجد میں تسبیح ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو ایسے دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن انسان کے قلب کا، انسان کے قلوب کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، انسان کی نگاہوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ لہذا آج آپ دیکھ لیجئے کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا بالکل خوف نہیں ہوتا ہے، اور جن کو آخرت کے دن پر جن کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ مسجدوں کو کبھی آباد نہیں کرتے، اور نہ تو یہ لوگ آباد کر سکتے ہیں۔ لہذا مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر پختہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی طرح سے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آخرت کے دن پر ایمان ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن کا ایمان اللہ رب العالمین پر مضبوط ہوتا ہے۔ اصل میں پہلے کی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور اسی طرح سے مسجد حرام کی آبادی کو ان لوگوں کی طرح بنا لیا ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ مشرکین کو بڑا فخر تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلے ہی ہم ایمان میں سبقت نہیں لے گئے، ہم ایمان نہیں لائے اللہ پر، لیکن ہم لوگ تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کے متولی ہم لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کبھی بھی حاجیوں کو پانی پلانا اور اسی طرح سے مسجد حرام کا متولی ہونا
ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، صدق دل سے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی مسجد آباد کرنے والوں کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جن کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں سورۃ الجن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ ساری کی ساری مسجدیں کہ سب اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یعنی اس مسجد سے صرف اور صرف توحید کی آواز بلند ہونی چاہیے، اس مسجد سے صرف اور صرف ایک اللہ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور خانہ کعبہ جو اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، جب اس گھر کی نشاندہی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کی تھی، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسجد حرام کی نشاندہی کی اور خانہ کعبہ کی نشاندہی کی کہ ابراہیم تم کو خانہ کعبہ کی بنیادیں یہاں سے بلند کرنی ہے، تو اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فوراً مقصد بیان فرمایا، تعمیر کا مقصد بیان فرمایا۔ مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے اللہ تشرک بھی شیئا، کہ اے ابراہیم تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اے ابراہیم تم شرک نہ کرنا میرے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین یہ تعلیم دے رہا ہے، اور اس امت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم سب ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے، ان کی پیروی کرو۔ تو مسجدوں کا مقصد اور ان سب مسجدوں کی جو سردار مسجد ہے خانہ کعبہ، اس کی تعمیر کا جو مقصد ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وہ ایک اللہ رب العالمین کی معرفت، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنا، ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور اللہ آگے فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یقین ہے کہ ایسے ہی لوگ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین انہی کو ہدایت عطا فرمائے گا جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں آپ دیکھ لیجئے، ہم ہدایت کہیں اور تلاش رہے ہیں، دلوں کا سکون ہم کہیں اور تلاش رہے ہیں، دلوں کا اطمینان ہم کہیں اور تلاش رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو اگر ہم آباد نہ کر کے، اور اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو ویران کر کے اگر ہم سکون اور اطمینان کہیں اور تلاش کرنا چاہیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو ویران کر دے گا، ہمیں سکون نہیں دے گا، بلکہ ہمارے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے خالی ہو جائیں گے، ہمارے گھروں کو اللہ رب العالمین ویران کر دے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی مسجدوں کی آبادی، اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں بھیڑ، یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو ذکر و اذکار سے آباد کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ کیا میں ایسی چیز کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دے، اور جس سے اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، مصیبت کے باوجود، ناگواری کے باوجود اسباغ وضو کرنا، مکمل وضو کرنا۔ مثال کے طور پر آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، دل نہیں کرتا کہ لحاف سے ہٹ کر نکل کر اور آستینوں کو چڑھا کر ہم اپنے بدن پر پانی ڈالیں، ہاتھوں پر پانی ڈالیں اور موزے اتار کر پیروں پر پانی ڈالیں، دل نہیں کرتا ہے۔ لیکن آپ اللہ کے خوف میں، اللہ سے ڈر کر، اللہ کی عبادت کے لیے اگر آپ اپنے موزوں کو اتار رہے ہیں،
اگر آپ اپنی رضائی ہٹا رہے ہیں، اپنا کمبل ہٹا رہے ہیں، آستینوں کو سمیٹ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ وضو کر رہے ہیں، بھلے ہی پانی ذرا ٹھنڈا ہے، آپ اس سے وضو کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل بیان فرمایا، کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر المشائین الی المساجد فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں کی طرف آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن آخرت میں مکمل نور کی بشارت دے دیجیے۔ جو اندھیروں میں مسجد آتے ہیں، پیر ٹیک ٹیک کر اور ہلکی ہلکی روشنی جلا جلا کر اور مسجد آتے ہیں اندھیرے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو مکمل نور کی بشارت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیجیے۔ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ زمینیں خالی ہوئیں تو صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پلاٹ مسجد نبوی کے ارد گرد خالی ہوئے ہیں، ہم لوگ دور دراز رہتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں، اگر آپ کہیں تو ہم مسجد نبوی کے بغل میں آ کر بس جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ایسا کرنا تمہارے لیے درست ہے، تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن اگر دور سے چل کر آؤ گے تمہارے قدموں کی تعداد زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ تم کو ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے اپنا پلان کینسل کر دیا اور وہیں رہنا پسند کیا کہ ہم لوگ دور سے چل کر مسجد نبوی آئیں گے اور یہاں پر آ کر نماز پڑھیں گے تو قدموں کی تعداد زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ گناہ زیادہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ درجات زیادہ بلند فرمائے گا۔ تیسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد ایک مسلمان، ایک مومن دوسری نماز کا انتظار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور جس سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، جان لو کہ اصل جہاد یہی ہے، اصل جہاد یہی ہے، اصل جہاد یہی ہے۔ یقیناً بے عملوں کا اصل جہاد یہی ہے کہ جس سے کچھ عمل نہ ہو پائے اور وہ اتنی زیادہ مسجدوں میں آنے کی پابندی کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ تینوں عمل کا تعلق مسجد کی آبادی سے ہے، چاہے وضو کرنے کا معاملہ ہو، چاہے مسجد کی طرف کثرت سے آنے کا معاملہ ہو، چاہے ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار کا معاملہ ہو، تینوں کا تعلق مسجد کی آبادی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق مسجد سے ہے، اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور وہ حدیث کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، کہ جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ سزائیں بھگت رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، پہلا شخص امام جو انصاف کرنے والا ہے، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ شاب نشا فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ ایسا شخص کہ جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، مسجد سے لگا رہتا ہے، معلق رہتا ہے مسجد سے، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے کہ اس نماز کا بھی وقت ہو تو ہم مسجد میں جائیں، اس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو مسجدوں کے تعلق سے بڑی ہدایات اللہ رب العالمین نے جاری کی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی ایک ہدایتیں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ اے بنی آدم ہر مسجد کے وقت کے لیے، یعنی جب بھی تم سجدے کے لیے مسجد میں جاؤ تو تم زینت اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ جس طرح پراگندہ حال تم بنے ہو اسی طرح اللہ رب العالمین کی مسجد میں آ جاؤ، بلکہ نہیں، اہتمام ہونا چاہیے، اچھے انداز میں جو بھی زینت کا سامان ہو سکتا ہے خوشبو وغیرہ لگا کر آؤ، مکمل صفائی ستھرائی کا خیال رکھو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے کثرت سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اناجی من لا تناجی، میں ایسی ذات سے سرگوشی کرتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ پاتے ہو، تم ان سے سرگوشی نہیں کرتے ہو، یعنی فرشتوں سے میں سرگوشی کرتا ہوں۔ مسجدوں میں فرشتوں کی کثرت سے آمد ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ جن سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں، یعنی منہ سے نکلنے والی بو، یا ہمارے کپڑوں سے آنے والی بو، یا کسی چیز سے بھی آنے والی بو کہ جو انسان کو ناپسند ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بو فرشتوں کو بھی ناپسند ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جمعہ کے دن بڑا اجتماع ہوتا ہے، خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انسان خوشبو لگا کر آئے، اور خوشبو نہیں ہے تو اپنی گھر والی سے یا گھر میں کسی سے مانگ لے خوشبو، اور خوشبو لگا کر آئے، خوشبو کا اہتمام کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کی بو کو دور کرنے کے لیے کثرت سے 5 نمازوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے کہ منہ کی بو ختم ہو، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسواک جو ہے طہرۃ للفم، یہ منہ کو صاف کرتی ہے، ومرضات للرب، اور اللہ رب العالمین کو خوش کرتی ہے، اللہ کو خوش کرتی ہے، منہ کو صاف کرتی ہے، لہذا مسواک کا اہتمام کیا جائے، منہ کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مسجد یہ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری شریعت نے کبھی بھی کسی کو بد دعا دینے کا حکم نہیں دیا ہے، بد دعا دینے کا حکم نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ دشمنوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی کبھی، اور ناگزیر حالت میں دی ہو تو دی ہو، ورنہ عام حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا نہیں دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد کے اندر اگر کسی کو تجارت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تیری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے۔ مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی ہیں کہ مسجد میں تجارت کی جائے، لہذا تجارت بالکل مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور تجارت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ سامان لے کر مسجد میں بیٹھیں اور خرید و فروخت کریں، آج کل تجارت کے مختلف انداز، بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں آ کر، وہ تاجر ہیں، مسجد میں آ کر فون آ گیا تو اب یہیں پہ بھاؤ تاؤ طے ہو رہا ہے، یہیں پہ تجارت طے ہو رہی ہے، یہیں پہ مسجد ہی میں پیسے طے ہو رہے ہیں، یہ بھی مسجد میں تجارت ہے، لہذا یہ بھی مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ 15-20 منٹ کے لیے آپ مسجد میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، لہذا یہ چیز مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، چاہے جتنا ضروری اس طرح کا فون ہو آپ مسجد سے باہر کریں، کیونکہ مسجد کے اندر تجارت منع ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز گم ہو گئی، اب کہیں اور گم ہوئی ہے، آپ اس کا اعلان اپنے گھر کے باہر کریے، آپ اس کا اعلان چوراہوں پر کریے، آپ اس کا اعلان کہیں اور کریے، اس کا اعلان مسجد میں آ کر کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست نہیں ہے۔ کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد میں آ کر کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھوئی ہوئی چیز کا کوئی مسجد کے اندر اعلان کرے تو پھر کہا جائے لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ یہ چیز تجھے نہ لوٹائے، اللہ تعالیٰ یہ چیز تجھے نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی ہیں، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں یہ مسجدوں کے آداب ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ محلوں میں، علاقوں میں، گلیوں میں مسجدوں کی تعمیر کی جائے، وَأَن تُنَظَّفْ وَتُطَيَّبْ، اور یہ کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور مسجدوں کو خوشبودار رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور اسی طرح سے مسجدوں کو خوشبودار رکھا جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو لہذا یہ مسجد کے آداب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد بیت کل تقی، یہ جو مسجد ہے یہ ہر پرہیزگار کا گھر ہے، ہر پرہیزگار کا گھر ہے۔ یہاں کوئی بھی کام کیا جا رہا ہے، کوئی عبادت کے لیے آیا ہے،
عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، نماز کے لیے آیا ہے، یا رمضان میں آیا ہے، روزوں میں اکثر لوگ مسجد میں ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں تو لیٹنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو مسجد میں ایک عبادت گزار کا لیٹنا بالکل جائز اور درست ہے۔ ایک عبادت گزار کا، ایک متقی کا مسجد میں لیٹنا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹا کرتے تھے، لہذا لیکن وہ آپ کا گھر نہیں ہے، وہ آپ کا گھر نہیں ہے کہ جس طرح آپ گھر میں چاہتے ہیں لیٹتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر کسی عبادت گزار کو مسجد میں لیٹنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مکمل ادب کا خیال کرتے ہوئے مسجد میں لیٹا جائے، کیونکہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ تو ان سب آداب کا خیال رکھا جائے، اور موجودہ دور میں جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، وہ مسجدوں کو آباد کر کے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ غیروں کے ہاتھوں میں جو مسجدیں جا رہی ہیں، وہ یقیناً ہمارا خوف جو ہے وہ غیروں کے دلوں سے نکل چکا ہے، اسی لیے لوگ ہماری مسجدوں پر غلط نگاہ ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسجدوں کو کثرت سے آباد کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسجدیں کبھی بھی غیروں کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اقامت صلاۃ کی اور 5 وقت کی نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔